بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی دوست سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ کلام پاک پر غور و فکر انسانیت کی معراج ہے اور اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل بڑی سعادت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنا دانش مندی اور اس کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ چاہے ہم دنیا کے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو ہم علم حقیقی سے محروم رہے۔ علم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے، یہی ہماری علمی پیاس بجھا سکتا ہے اور اسی کی تعلیمات پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے، تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور قرآن حکیم کے درمیان حائل دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بے سوچے سمجھے تلاوت کر لینا کافی ہے۔ مزید چند دینی کتب پڑھ لی جائیں تو حصول علم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے آسان بنایا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں تو اس سے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہم پر اثر کرتے ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا از حد ضروری ہے۔ ہمیں اسی آگاہی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دنیا کی مختلف زبانوں خصوصاً اردو میں قرآن حکیم کے تراجم کی کمی نہیں۔ گزشتہ 200 سالوں میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہترین ترجمے کیے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یقیناً ان تراجم کی مدد اور کچھ کوششوں سے بھی قرآنی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے تو بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم قرآن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام کریں اور بھرپور دینی لگن سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ یہ اضافی نیکی نہیں، ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے سے محروم رہ گیا کہ نہ خود قرآن حکیم سمجھ کر پڑھا اور نہ اپنے بچوں کو پڑھایا تو اس کی محرومی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اگر اسے احساس زیاں بھی نہیں تو یہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ قرآن فہمی سے غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کا نقصان ایسا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک سے محبت اور اس کے احکامات پر عمل ہی زندگی کا حاصل مقصد ہے۔ ہم مقصد حیات کا شعور صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سچی لگن، قلبی یقین اور محبت الہی میں ڈوب کر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔